سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی متنزلہ العالی، جو خصوصیت کے ساتھ اس پروگرام میں بیان کرتے ہیں احکام تجارت، یعنی تجارت سے متعلق، ملازمت سے متعلق اور مالی لین دین سے متعلق آپ کے مسائل اور سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو بھی جواب مل جاتا ہے، اور دیگر سننے والے بہت سارے ایسے ناظرین ممکنہ طور پر کہ جن کو یہی سوال اور یہی صورت درپیش ہو، ان کو بھی جواب ملتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ اتنے جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل۔ درود پاک یقیناً رحمتوں کا خزینہ ہے اور برکتیں چھما چھم برستی ہیں درود پاک پڑھنے والوں کو۔ تو ہم بھی اپنی عادت بنائیں، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، عاشقان رسول 1500 جشن ولادت کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، مختلف نیتیں بھی کر رہے ہیں، ارادے بھی کر رہے ہیں، محافلیں بھی کریں گے انشاءاللہ، مرحبا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچائیں گے۔ ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس ربیع النور شریف میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا بھی انفرادی طور پر نیت کیجئے کہ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتی ہوں، جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ انشاءاللہ اتنی مقدار میں درود پاک پڑھوں گا۔ امیر اہل سنت نے 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تو ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ اتنا درود پاک پڑھوں گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کال کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا کاروباری معاہدہ زبانی کرنا کافی ہوتا ہے یا لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو زبانی کافی ہوتا ہے، اور بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں معاہدہ کرنا ہی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ زبانی نہ کلامی۔ ٹھیک ہے، بھئی آپ کو چھوٹی سی چیز بھی خرید رہے ہیں، وہ بھی ایک کاروباری ایکٹیویٹی ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی حقیقتاً ہے تو معاہدہ ہی۔ معاہدہ ہے، عقد ہے۔ عقد جو ہے خرید و فروخت ایک عقد ہے، کانٹریکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر کوئی ٹھیلے والا بورڈ لا کے بیٹھا ہوا کہ ہر مال اتنے کا، جی آپ نے پیسے رکھے، اس کا مال اٹھایا اور چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اور حقیقتاً بعض اوقات ایکچولی یہ صورت ہو جاتی ہے جی کہ پیسے ہم ہاتھ میں بھی نہیں دے رہے تو ہم نے پیسے رکھے، وہ چیز اٹھائی چل جی رہی۔ ہاں، کچھ بولا ہی نہیں، جی تو اسے بے تعاطی کہتے ہیں۔ نارملی جو ہے وہ خرید و فروخت آفر اور ایکسیپٹنس کے ذریعے ہوتی ہے، جو یا تو زبانی طور پر کی جا رہی ہوتی ہے یا تحریری صورت میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کاروبار کے یعنی کسی معاہدے کے تمام چیزیں لکھنا، خاص طور پر جو چیزیں ادھار ہوتی ہیں یا خاص طور پر جن چیزوں کا آرڈر دیا جاتا ہے، میک ٹو آرڈر چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے پھر اوصاف لکھے جاتے ہیں، اس کوالٹی کی چیز ہوگی، کوانٹٹی اتنی ہوگی، پہنچ ہوگی یا خریدنے والا اٹھائے گا، اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں۔ تو لکھ کر سودے کرنا اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور جو لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں بہتر رہتی ہیں، اختلاف نہیں ہوتا، اور قرآن پاک نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ لکھ کر معاہدہ کرنا بہت اہم ہے۔ آیت مدینہ سورہ بقرہ کی
آیت مبارکہ ہے، قرآن پاک کی سب سے طویل آیت مبارکہ ہے، تو قرض کے لین دین کے حوالے سے اس میں مضمون موجود ہے، اور وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب لکھ کر معاہدہ کرو، گواہ قائم کرو، ترغیب دی گئی ہے۔ تو یوں لکھنے کی اور گواہ قائم کرنے کی بہرحال ایک اہمیت ہے۔ مفتم یہاں پہ دو سوال کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ جیسے انہوں نے پوچھا تھا، جواب تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمائیے کہ معاہدہ لکھنا، لکھ کے معاہدہ کرنا کیا صرف مستحب ہے یا کہیں پر واجب بھی ہو جاتا ہے؟ واجب تو خیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مستحب ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ہم رقم ہاتھ میں بھی نہیں دیتے، دیگر چیزیں، تو دو چیزیں، ایک تو وینڈر مشینیں ہوتی ہیں، عموماً جو ہے نا وہ مختلف کولڈ ڈرنکس وغیرہ، سافٹ ڈرنکس، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اسنیکس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنی رقم ڈالیے یا مینشن کیجئے، اور جو آپ وہاں پہ پالیسی کے تحت لکھی بھی ہوتی ہیں چیزیں، وہ آپ پریس کریں گے بٹن تو وہ چیز ہمیں مل جائے گی۔ تو یہ بھی کیا معاہدے کی صورت ہے؟ دوسرا، ایکچوئل میں تو میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن کسی نے ویڈیو دکھائی تھی کہ کہیں پہ جو ہے نا وہ روبوٹس کے ذریعے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو کیا وہاں پہ بھی وہ معاہدہ ہوگا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ رپورٹ کے ذریعے آپ بھی کرتے ہیں، آپ اے ٹی ایم مشین میں جاتے ہیں نا، جی اے ٹی ایم مشین کیا ایک رپورٹ ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ہماری کمانڈ لیتی ہے، صحیح ہے، پیسے ڈیلیور کرتی ہے، وہ بھی ایک طرح سے رپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اگلا سٹیپ ہے، چونکہ بنیاد موجود ہے ہمارے پاس، صحیح ہے، بے تعاطی کی بنیاد موجود ہے، صحیح، کہ جہاں پر جو ہے فریقین خرید و فروخت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جی جتنی بھی چیزیں ہیں، جی ایک چیز سب میں فائق ہے، جی، اس کا نام ہے رضامندی، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ جو ذریعہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ہے تجارت کا ذریعہ، اور تجارت کا جو ذریعہ ہے اس کے اندر رضامندی، دونوں جو فریق ہے ان کی رضامندی ہوتی ہے، اور اس رضامندی سے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھائی جاتی ہیں۔ ٹھیک، اگلی کال شامل سلسلہ کریں گے۔ جی مفتی صاحب، ادھار لینے والا اگر واپس نہ کرے تو کیا شریعت میں کوئی سزا ہے؟ دیکھیے، سزا کا تعلق تو قاضی سے ہے نا، سزا کا تعلق عدالتی نظام سے ہے، کوئی آدمی خود کوئی سزا تو نہیں دے سکتا کسی کو، تو وہ ظاہر بات ہے کہ اپنا دعویٰ کرے گا اور کلیم کرے گا اور ثبوت دے گا۔ تو پھر اگر کوئی شخص، کوئی قاضی جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس شخص کی سچویشن کیا ہے، وہ محتاج ہے، مفلس ہو گیا ہے، یا دینے پر قادر ہے۔ دینے پر اگر قادر ہے تو فقہاء کرام نے بیان کیا کہ قاضی جو ہے اس شخص کو جیل میں ڈال سکتا ہے، کہ جو تعطل کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ہونے کے باوجود نہیں دے رہا، تو یوں اسٹیپس ہیں، 2-3 اسٹیپس ہیں، وہ فالو ہوں گے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج اگر ہزارہا جرائم ہیں معاشرے کے اندر، اس کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ انصاف کا نہ ہونا ہے۔ اب کوئی عدالتی نظام کا سنتے ہی جو ہے نا وہ عجیب و غریب رویے اور تاثرات چہروں پہ آ جاتے ہیں۔ جی، کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہیں اس سسٹم کی کہ جہاں رشوت سے آغاز ہوگا اور رشوت پر اختتام ہوگا، جہاں انصاف جو ہے وہ لینے کے لیے نسلیں جو ہیں وہ انتظار کرتی ہیں اور معاملات حل نہیں ہوتے۔ تو عدالتی نظام کی طرف جانا واحد حل نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر فیصلہ وہاں شریعت کے مطابق ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کتنے ایسی شکیں ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو گورا چھوڑ گیا تھا اس کے مطابق ہی چلی آ رہی ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں ترمیم ہوئی ہے اور بہت ساری چیزوں میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ واحد حل نہیں ہے۔ دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں، یا اپنا جو مطالبہ ہے اس کے لیے اخلاقی بنیادوں پر سامنے والے کو انگیج کریں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹس میں یونینز ہوتی ہیں، بندہ وہاں جاتا ہے یا فیس ٹو فیس بیٹھ کر بات کرتا ہے، یا تعلق کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر بات کرتا ہے۔ یہ تو ہم وہ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ جو شریعت کے دائرے میں آتی ہیں۔
ورنہ لوگ ناجائز ذرائع بھی اختیار کرتے ہیں، اور ناجائز ذرائع اختیار کرنے والا جواب دہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. اب کوئی دوست دھمکی بدماشی مافیاز کو لے کر اور کسی ڈان کو ڈال کر چیزوں کو انگیج کرے گا تو اس کے پیسے تو مل جائیں گے، لیکن بہرحال آخرت میں جواب دہی تو ہے نا. تو ناجائز ذرائع تو اختیار کرنے کی اجازت ہی نہیں. مجھ سے ایک میسیج ہے ہمارے پاس، تجارت سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن آپ نے بھی معاہدے کی بات کی ہے. جی جی. تو سوال یہ ہے کہ نکاح و طلاق بھی کیا معاہدہ ہے، اور یہ بھی جب ہم لکھیں گے جب ہو گیا زبانی بھی کافی ہو جائے گا؟ اب یہ سوال آیا تھا، میں نے پیش کر دیا. طلاق تو معاہدہ نہیں ہے، خلا معاہدہ ہے. ٹھیک ہے. نکاح البتہ معاہدہ ہے، 100% معاہدہ ہے. عقد نکاح کہا جاتا ہے. عقد، جی عین قاف دال، عربی کا جو لفظ ہے کانٹریکٹ اس کا نام ہے. عقد کہتے ہیں گرہ باندھنے کو، یعنی جب دونوں فریق مل کے کسی چیز پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو یہ عقد کرنا کہلاتا ہے. تو عقد جو ہے اس کے نتائج ہوتے ہیں. تو نکاح جو ہے ایک عقد ہے، اور عقد مالی ہے، مہر اس میں مقرر ہوتا ہے. خلا جو ہے وہ بھی ایک عقد ہے، اور خلا بھی عقد مالی ہے. ٹھیک. جو خلا کے اندر ایک معاوضہ مقرر کیا جاتا ہے کہ بھئی مہر چھوڑ کر یا کچھ اور لے کر شوہر جو ہے وہ خلا دینے پر راضی ہوتا ہے. تو خلا بھی ایک معاہدہ ہے. طلاق البتہ ایک تنسیخ کا نام ہے، ایک کنسلیشن کا نام ہے، ایک معاہدے کے ختم کرنے کا نام ہے. اصطلاح تو تنسیخ نہیں کہتے طلاق کو، تنسیخ ایک جداگانہ اصطلاح ہے، سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے. تو اس کے لیے لکھنا ضروری ہے؟ اب وہ بات چلیے تو طلاق کے لیے نہ گواہ ضروری ہے نہ لکھنا ضروری ہے، نہ بیوی کا سامنے ہونا ضروری ہے. شوہر کا ایک رائٹ ہے، ایک اختیار ہے، وہ اپنے اختیار کو بند کمرے میں بھی استعمال کر لے، اور بند کمرے میں بھی وہ الفاظ بول دے سے طلاق ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ سمجھتے ہیں کہ جناب لکھنا ضروری ہے یا گواہ ضروری ہے یا بیوی کا سامنے ہونا ضروری ہے. تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پروگرام احکام تجارت جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بہت سارے لوگ جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بزنس کے اندر جب لاس آتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنے زیورات کو، مکان کو سودی لون پر کروا کر بزنس شروع کرتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیے، سودی لون اٹھانا ہے تو گناہ کا کام ہے. بلا ضرورت شرعیہ جو ہے ایسا کوئی بھی قدم کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. اب بلا ضرورت شرعیہ کی بات کوئی راستہ نہیں ہے. ایک استثنائی صورت ہے کہ ضرورت ہر کیفیت ضرورت نہیں ہوتی. جیسے مردار کھایا جا سکتا ہے، کسی کے مرنے کا اندیشہ ہو، کھانے کے لیے کچھ مردار کھانے کی اجازت ہوتی ہے. تو یوں ضرورت ایک اعلیٰ ترین دقت کا نام ہے جہاں کوئی راستہ ہی نہ ہو، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں. تو ورنہ سود کا لین دین بلا شبہ حرام کام ہے. ٹھیک. مفتی آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور بالکل بجائے ارشاد فرمایا، لیکن بعض اوقات جب کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سودی قرضے لے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ اپنا گھر کے لیے، کاروبار کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آسائشوں کے لیے یا اپنے گھر اور کاروبار کو وسعت دینے کے لیے لے رہے ہوتے ہیں. تو جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر کیا جینا چھوڑ دیں؟ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیونکہ آپ کا ایک بہت بڑا آپ کے سائلین میں سے تعداد انہی کی ہے کہ جو اس سے ریلیٹڈ سوالات کرتے ہیں. تو یہ سوال آپ کے پاس آتا ہوگا شاید. اصل میں دیکھیں، یہ ایک نفسیاتی جواب ہے. جواب ہے سوال ہے؟ اچھا، ہمیں جو جواب دیتا ہے ٹھیک ہے، وہ نفسیاتی پرابلم میں گھرا ہوا ہے. صحیح. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کبوتر کی طرح مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو بلی کو دیکھ کر اڑنے کے بجائے آنکھ بند کر لیتا ہے. ٹھیک. ڈر، خوف اور خود کو نہ بدلنے کی جو خوبی ہے اس کے اندر نہیں پائی جاتی. ٹھیک. وہ جیسا ہے ویسا رہنا پسند کرتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے اپنے دل کو بنانے کے لیے اور اپنے کام کی توجہ بیان کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے بہت سارے جملے کہہ دیتا ہے. تو مارکیٹ کے صاحب آئے تو کہنے لگے کہ اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ سودی اسکیمیں لے رہے ہوتے ہیں کاروبار کے اندر. جی. اب ایک بہت بڑی سودی اسکیم ہوتی ہے کہ جناب بینک کہتا ہے کہ آپ فکر کیوں کرتے ہیں، ہم ہیں نا،
ہم آپ کی جو ہے وہ لمٹ اسائن کر دیتے ہیں. کبھی آپ کو ضرورت ہو تو لے لیجیے گا بس, صحیح. آپ لیں ضروری نہیں ہے. کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے بھائی لمٹ اسائن کروا لیں آپ, ہوں. بس لمٹ اسائن کرنے کے لیے کوئی پیپر ہمارے پاس رکھ دیں, صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ لمٹ اسائن کروائی ہوتی ہے, کبھی شارٹیج ہوتی ہے تو وہاں سے پیسہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پیسہ جس دن سے آتا ہے اس دن سے سود شروع ہو جاتا ہے. ہوں. اب کروڑوں اربوں کا کام ہے, اور جناب صرف ایک آسانی کے لیے سود کا ارتکاب کرتے ہیں, سود کا لین دین کرتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ سود کے بغیر جو ہے وہ زندگی نہیں ہے, سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا؟ یہ کہنے والے بس خود کو منا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. سود کو زندگی نہیں ہے. آپ خود ذرا غور کریں, آپ کتنا لین دین کرتے ہیں, کروڑوں اربوں کا لین دین کرتے ہیں, لیکن آپ سودی معاہدے کتنے کرتے ہیں؟ 5 7 10 20 بس. تو سود معاشرے میں تھوڑا سا پایا جاتا ہے, لیکن جو ہاتھ روک سکتا ہے وہ بچ سکتا ہے. جو ہاتھ نہیں روکتا تو یہ تھوڑا سا اس پر حاوی ہوتے 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 نسلوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے. تو سود ایک بہت بڑا وبال ہے, سود ایک بہت بڑی مصیبت ہے, ایک نحوست ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس نحوست سے محفوظ فرمائے. آمین. اگلی کال دیجیے. کہ 2 پارٹنر کسی ویئر ہاؤس سے مال اٹھاتے تھے اور وہاں سے کچھ چیزیں ویسے بھی اٹھا لیتے تھے جو کہ چوری کے زمرے میں آتی تھی. کچھ ٹائم بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو چوری ہے. اب ان میں سے ایک جو پارٹنر ہے وہ اس کا جو ہے وہ معافی تلافی چاہتا ہے, لیکن وہ جہاں سے مال اٹھاتے تھے اس کمپنی کے مالک تک تو پہنچنا تقریباً ناممکن سی بات. تو اب وہ کمپنی کے کسی امپلائی سے بات کرے, اس کو پیسے دے, یا کس طرح وہ معافی تلافی اس کی ہوگی؟ جی مفتی. دیکھیے, مالی معاملے میں معافی تلافی نہیں ہوتی. معافی تلافی کا مرحلہ بعد کا ہے. مالی معاملے میں حق ادا کرنا پہلا مرحلہ ہے. تو حساب لگائیں کتنے کا وہ مال ہوگا. تو پہلے مرحلے میں جو ہے کمپنی کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دیں. آج کل تو بہت سارے ذرائع ہیں پیسے ڈالنے کے, ضروری نہیں کہ پتہ چلے گا کس نے ڈالیں. تو پہلا تو ہے حق واپس کرنا, اور حق واپس کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ جو ہے وہ پیسے بھیجنا ہے. وہی چیز واپس اس وقت دینا ضروری ہوتا ہے جب وہ چیز کھڑی ہو. اگر وہ چیز کھڑی ہے تو وہی چیز واپس بھیجیں گے جب کہ وہ صحیح سلامت ہو. تو وہ چیز تو شاید نہ ہو اب. تو اس کی جو قیمت ہے, اس وقت جو قیمت تھی جس وقت وہ چوری کی گئی تھی, اس کے حساب سے پیسے جو ہے کمپنی کو لوٹائے جائیں. اور پھر کوئی ایسی صورت بنائی جائے, کوئی ای میل کر کے یا کوئی لیٹر بھیج کے کہ بھئی ویسے تو ہم نے چیزیں ادا کر دی ہیں, لیکن ہم آپ سے معذرت کے طالب ہیں. ای میل ایڈریس ڈال دے, سامنے والا جواب دے دے گا. ای میل ایڈریس ایسی چیز ہے کہ جو نارملی لوگ ٹریس نہیں کر سکتے. ادارے ٹریس کر سکتے ہیں, صرف نارملی لوگ نہیں کر سکتے. مفتی ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ رقم ڈال دے اور بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں چلتا. واقعتاً بالخصوص جو اے ٹی ایم سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کا کوڈ آتا ہے, اس کی تفصیل نہیں آتی, اور اگر بینک سے بھی اس کی تفصیل لینا چاہیں. دیکھیے, کسی کے پاس جو ہے وہ اکاؤنٹ موجود ہے کمپنی کا, تو کسی کو بھی بھیج کے پیسے ڈلوائے جا سکتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب رقم ڈالیں گے تو واقعتاً پتہ نہیں چلتا کہ رقم کہاں سے آئی ہے. بالخصوص جو اے ٹی ایم کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کا جو کوڈ آتا ہے, اور اس کوڈ کی تفصیل بینک بھی پرووائڈ اتنی آسانی سے نہیں کرتا, میری معلومات کے مطابق نہیں کرتا. اچھا, اس کے علاوہ آج کل تو موبائل بینکنگ بھی آ گئی نا. تو موبائل بینکنگ جو مختلف جو ان کے ڈیلرز جی ہوتے ہیں, جی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, جی. ان کے ذریعے بھیجا ہاں, لیکن وہ موبائل نمبر یا آئی ڈی کارڈ نمبر. اچھا, جی. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن آئی ہے, دی نہیں ہے, اس نے آئی ہے, اور وہ اے ٹی ایم کے ذریعے سے آئی ہے, کوڈ موجود ہے, لیکن اس کی تفصیلات باوجود جاننا چاہنے کے پاسبل نہیں ہو پا رہا, تو اس رقم کا کیا کیا جائے؟ بالخصوص اگر کوئی کمپنی ہے جو چیزیں بیچتی ہے, خریدتی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کسٹمر نے دیا, لیکن کس نے دیا پتہ نہیں. بعض اوقات غلطی بھی ہوتی ہے, غلطی سے بھی ایسے جی. رقم آ جاتی ہے. تو بینک والے کو مطلع کر دے, کیونکہ اس کے پاس کیوری تو آئے گی کہ بھئی فلاں اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے ہیں. جی. آپ مطلع کر دیں گے تو وہ بینک رجوع کر لے گا. اور ہم نے اسی لیے ای میل کرنے کا کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ سامنے والے کو بتایا جا سکے کہ یوں اس مد میں پیسے بھیجے گئے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی سے قرضہ لیا تھا, اور اب ہم اس بندے کو
ریٹرن کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہم اپنے کسی اور جاننے والے سے بولتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا ہے جس کو اتنے اتنے پیسوں کی نیڈ ہے، تو اگر آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں تو ہم اس کو دے دیں گے مدد کے طور پہ. تو اب وہ جو ہمارا جاننے والا ہے وہ ہمیں اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے، اور وہ پھر ہم اپنے قرض خواہ کو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا قرض ہے. تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ طریقہ کار تو خیانت پر مشتمل ہے، کیونکہ آپ نے محض تبرع کے طور پر کسی کا مال دوسرے کو پہنچایا ہے، کوئی تب اپنا معاوضے کے طور پر نہیں پہنچایا، بدل کے طور پر نہیں پہنچایا، اور اس کو آپ شو کر رہے ہیں کہ یہ میرا قرض ہے، تو یہ خیانت کی صورت ہے. تو اگر بندہ بہت ہی مجبور ہے اور ایسا مجبور کہ سوال کرنا جائز ہے، سوال کرنا جو ہے وہ عام حالات میں جائز نہیں ہوتا. ہاں دوسرا کوئی اس کے لیے سوال کر سکتا ہے، بندہ کسی کے سامنے اپنی پوزیشن بیان کرے، بھئی یہ پریشانی چل رہی ہے، ادا نہیں ہو رہا، اس کے سامنے بھی سوال نہ کرے. اب وہ جا کر کہے کہ بھئی یہ فلاں کے اوپر قرض ہے اور ادا نہیں ہو رہا، اور یوں اس کو آپ دے دیں تو یہ قرض ادا کر دے، تو یوں صورت بنائی جا سکتی ہے. تھوڑا سا بعض اوقات نا دامن سمیٹے رہیں گے تو مخمصے سے نہیں نکل پائیں گے، تو بعض اوقات تھوڑا پیٹ دکھانا پڑتا ہے. با اعتماد جو لوگ ہوں، جو آپ کی عزت کا خیال رکھیں، عزت نفس کا خیال رکھیں، زندگی کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. جو بہت ہی مجبور ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو عادی ہے، جو سارے کام کر رہا ہے دنیا کے اور صرف قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں اس کے پاس، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ایسا شخص تو مجرم ہوتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا مطل الغنی ظلم، کہ جو قادر ہونے کے باوجود قرض ادا نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے. ہم اس ایسے کی بات نہیں کر رہے، جو مجبور ہو گیا ہے، جو معسر ہے، تنگ دست ہے، ہم اس کے لیے صورت بیان کر رہے ہیں. اگلی کال دیجیے. گاہک جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک بل بناتا ہے وہ پرچی پہ، تو اس پہ جو ریٹ ہمارے ہوتے ہیں وہ لیتا ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک پرچی بنا دو جو میں نے کمپنی کی ہوتی ہے وہ زیادہ ریٹ مطلب لکھواتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دکاندار تو وہی ریٹ لے رہا ہے جو اس کا حق ہے، لیکن وہ ایک غلط پرچی بناتا ہے جو کمپنی میں لے کے جا کے دکھاتا ہے. تو کیا یہ دکاندار زمرے میں گناہ گار ہے، اس کو غلط جعلی پرچی بنا کے دے رہا ہے؟ دیکھیے دکاندار اتنا حق نہیں لے رہا جو اس کا بنتا ہے، بلکہ ایک چیز مس ہے اس پورے سوال کے اندر. خالی زیادہ بل کی پرچی نہیں بنا کر دے رہا، وہ زیادہ پیسے لے کر باقی پیسے اس کی جیب میں بھی رکھ رہا ہے. مثال کے طور پر بل بنا 15,000 روپے کا ایکچوئل بل، اب اس نے 18,000 کا جعلی بل بنایا اور اس شخص کو یہ کہا کہ یہ 3,000 روپے میں تمہیں الگ سے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، 18,000 تم نے مجھے دے دیے، 3,000 آپ یہ تمہارے ہوئے، یہ تم رکھو، اور یہ بل، اور کمپنی سے جا کر بل دکھا دو، 18,000 روپے لے لو اور کمپنی کو نقصان پہنچاؤ، خوب جی جتنا دل میں آئے اتنا نقصان پہنچاؤ. تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو اقدام ہے یہ خیانت ہے، خیانت کی مدد ہے، گناہ پر مدد ہے، اور معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا باعث ہے. کہ جب ہم صحیح اور غلط کو چھوڑ دیں گے اور صرف یہ دیکھیں گے کہ گاہک نہ چلا جائے، تو پھر روز جو ہے وہ طرح طرح کی مصیبتیں ہمیں دامنگیر ہوں گی اور ہمیں گھیرے ہوئے ہوں گی، اور پریشانیاں پھر بڑھتی ہیں مارکیٹوں میں. کیا صورتحال ہے، لوگ پھر رو رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر کھلی ہوئی دکان بڑی اس کا سیٹ عیش و عشرت میں ہوگا، طرح طرح کی پریشانیوں میں لوگ گھرے ہوتے ہیں. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے غلط کام دکاندار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بازاروں کو کوئی اچھی جگہ نہیں سمجھا گیا، کیونکہ یہاں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، یہاں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ارتکاب کیا جاتا ہے. تو حالانکہ ترغیب دی گئی ہے، فرمایا گیا کہ جناب سچا تاجر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا بروز قیامت.
تو سچے تاجر کی اہمیت کیوں بیان کی گئی ہے؟ اس لیے کہ سچا جو تاجر ہے وہ مشکلات سے گزرتا ہے. یعنی حرام کو چھوڑنا اور آئی ہوئی رقم کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت گراں ہوتا ہے. تو یہ مشکلات کا شکار ہو کر زندگی گزارتا ہے. تو اس کا ثمرہ یہ دیا گیا ہے اسے کہ اس کا ٹھکانہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہمیں قوت ایمانی نصیب فرمائے. قوت ایمانی جو ہے وہ بندے کو مخمصے کی طرف نہیں جانے دیتی. اب جو نماز پڑھتا ہے، نماز سے قوت ایمانی حاصل ہوتی ہے، اذکار سے، درود پاک پڑھنے سے، تلاوت قرآن کرنے سے قوت ایمانی حاصل ہوتی ہے. اور ذہ نصیب کسی مرشد کامل کا مرید ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ ایمان میں اور تقویت پہنچتی ہے، کیونکہ اسے ایک فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے بڑا فیض تو تربیت کا فیض ہوتا ہے کہ جس مرشد کامل کی طرف جھکاؤ ہوگا اور اس کا مرید ہوگا، اس کی تعلیمات کو اہم سمجھے گا. اور مرشد کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں؟ مرشد کی تعلیمات وہی ہوتی ہیں جو حضور اکرم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. وہ تو ایک نائب ہوتا ہے، وہ تو ایک استاد اور مربی ہوتا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے. تو یوں بندہ اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ بہت مشکل ہے بچنا. تو یہ کچھ ضروری عوامل ہیں جس کو اختیار کر کے بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور اس کانٹوں کی جو سیج ہے یہاں سنبھل کے چل سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان مدنی پھولوں پر جو اصول مفتی صاحب نے بیان کی ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے جناب. میرا نام محمد افضل رضا اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کسی سے قرض لیا تھا تو ان سے نہ تو رابطہ ہو پا رہا ہے، نہ ہی ان کا کوئی عطا پتہ ہے. تو اس لیے قرض کا کیا کریں کہ ہم کیسے ادا کریں؟ جی مسلم. دیکھیے اس کو آپ انتظار کریں گے اور اس کا یا اس کے وارثین کی طرف تلاش کریں گے. تو جب تک رابطہ نہیں ہوتا تو انتظار ہی کریں گے. ٹھیک. مفتی صاحب اگر کوئی صورت ایسی ہو کہ پتہ ہو، یعنی یہ پتہ چل رہا ہو کہ اب رابطے کی صورت بظاہر بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو پھر کیا کریں؟ پھر بھی انتظار کریں؟ ہاں، انتظار کرنے میں پیچ و خم ہوتے ہیں، کروٹیں، زندگی کروٹیں لیتی ہیں. ٹھیک. کسی نہ کسی موڑ پر سامنے والا بندہ آ جاتا ہے. صحیح. یہ لقطے کا مسئلہ تو ہے نہیں ہے صحیح کہ گمشدہ چیز ملی ہے. یہ تو قرض کا معاملہ ہے. ایک متعین حق جو ہے وہ وابستہ ہے. ٹھیک. انتظار کریں گے یہاں پر. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اوپر 750 یا 600 روپے انویسٹمنٹ دیا جاتا ہے. اس میں کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں ای میل کے ذریعے 2 ممبر جوائن کروا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد اسی ای میل پہ 2 ممبر سے زیادہ تیسرا ممبر ایڈجسٹ نہیں کروایا جا سکتا. اس کے بعد جو 2 ممبر ہوتے ہیں وہ آگے ہی 2 ممبر بنائیں گے. مطلب 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، جتنا نیچے ٹیم بنتی جائے گی، ممبر بنتے جائیں گے. اوپر جو بندہ ہوگا اس کو ہر 2 ممبر پر 200 روپے ملیں گے. تو اس طرح ارننگ کرنا، اس طرح آن لائن کمپنی سافٹ ویئر سے پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں؟ جی مفتی. ویسے آپ نے آدھا سوال پوچھا ہے. خالی ممبر بنانے سے پیسے کمپنی دے یہ تو کمپنی کا مفاد نہیں ہے. ممبر بنا کے کوئی چیز بھی بیچنی ہوتی ہوگی، کوئی اس کو انویسٹمنٹ کروانی ہوتی ہوگی، اس کو یہ کہنا ہوتا ہوگا تم یہ انویسٹ کرو، یہ چیز خریدو. اور بہت سارے لوگ فارس ٹریڈنگ جو سٹے بازی ہے اس میں انویسٹ کرواتے ہیں، اور اس طرح کی مختلف ایپس آ گئی ہیں. پہلے یہ چیزیں سینہ بسینہ ہوتی تھیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ کے ذریعے ہوتی تھیں، اور اب جو ہے وہ سافٹ ویئر آ گئے ہیں. اور سافٹ ویئر پھر ایک دن آتا ہے کہ سافٹ ویئر بند ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہاں گیا، تم نے ہمیں جوائن کروایا تھا اور تم یہ تھے اور تم وہ تھے. وہ ابھی سال پہلے ہوا نا ایک فراڈ، آواز تو مارکیٹ میں یہ آئی ہے کہ اربوں کا فراڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو ایک ٹیکنالوجی NFT نا، ایک ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کا نام یوز کر کے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا اور پھر سارے کے سارے روتے رہ گئے اور سب بند. مثال میں جو شوال گزرا ہے تو اس میں سارے معاملات ہوئے. تو دیکھیں فزیکل کام کریں. ای کامرس ایک الگ چیز ہے. ای کامرس کے اندر بھی فزیکل کام ہی ہوتا ہے، صرف پلیٹ فارم ڈیجیٹل ہوتا ہے. ایک بندہ مال جو ہے کسٹمر کو بھیجتا ہے، یہ ای کامرس کی صورت ہے. اس طرح کے جو کام ہیں یہ فراڈ سے خالی نہیں ہوتے.
آپ کی شاید جتنی عمر ہو اتنا ان کمپنیوں کا ہمارا تجربہ ہو چکا ہے۔ 20-25 سالوں سے تو ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کو فراڈ کر کے غائب ہو جاتی ہیں۔ ہر 2 مہینے بعد ایک نئی کمپنی نئے نام سے، پرانے لوگ وہی پیچھے نیٹ ورک چلانے والے مافیا، اور بس لوگوں کا پیسہ چھین کر اور فراڈ کر کے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ، جیسے آپ نے فرمایا، میں سوال جب آیا تو ظاہر سی بات ہے کالر کی جو وائس ہے ہم اس سے ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی عمر وغیرہ اور بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کا جو ایک تحقیقی اور تفصیلی فتویٰ بصورت کتاب آیا تھا GMI وغیرہ پر، جی ہاں، تو وہ 2010 میں اس مسئلے پر جو آپ صورت بتا رہے ہیں، رائٹ لیفٹ بنانے والی، ممبر بنانے والی ایک ایسی کمپنی تھی GMI کے نام سے، تو اس کے سسٹم کے رد میں ہم نے کتاب لکھی تھی، المنح العطائی فی حکم GMI کی حقیقت، اور وہاں میں نے لکھ دیا تھا کہ اس کے بعد میں اس مسئلے پر قلم نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ ملتی جلتی صورتیں ہی یہ لوگ کرتے ہیں۔ ڈبہ چینج ہو رہا ہے، صرف پروڈکٹ اندر وہی ڈبہ چینج ہو رہا ہے، تقریباً زیادہ اس ڈبے کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، جی، اور کبھی جو ہے وہ آئٹم چینج ہو جاتے ہیں، باقی وہی ڈبہ ہے۔ ریبن۔ اچھا، پھر ایسے ہی آج کل مطلب میں نے کوئی سال سے ہی لفظ سنا ہوگا، اس سے پہلے یہ لفظ کانوں میں نہیں آیا، ایسی اسکیموں کو ڈبہ اسکیم ہی بولتے ہیں، زیادہ تر ڈبہ اسکیم بولتے ہیں۔ جی، وہ فیک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں ڈبے کا۔ کوئی مذہبی حلیہ اپنا کر اگر مذہبی کام کرنے کی کوشش کرے اور مقاصد کچھ ہو تو اس کو بھی ڈبے ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ فوکس کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کی نیٹ ورک زیادہ ہو، نیٹ ورک زیادہ ہو، PR زیادہ سوشل ہو، ذرا سوشل زیادہ ہو۔ کوئی صحافی کو پکڑ لیں گے، شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے صحافی ہوتے ہیں، کسی امام مسجد کو پکڑ لیں گے، کسی ایسے بندے کو پکڑیں گے جس کا سرکل زیادہ ہو، فرینڈ سرکل زیادہ ہو، PR زیادہ ہو، تو اس سے ان کو انکم زیادہ ملتی ہے، کام زیادہ ملتا ہے۔ جی، کام زیادہ ملتا ہے۔ اور آج ہی میں نے عبرت کا ایک نمونہ سنا ہے، اگر آپ عزت دار آدمی ہیں تو برائے کرم ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ آپ نے اپنی سادہ لوہی میں تھوڑا پازیٹیو رہ کے بات کر رہا ہوں، نہیں تو پہلو تو بہت سارے ہیں، اپنی سادہ لوہی میں آپ ایسے کسی سسٹم کا حصہ بن گئے تو وہ سسٹم والے تو ڈبے میں پیک ہو کے نکل جائیں گے، لیکن ایک ڈبہ وہ آپ کے لیے بھی بنوا جائیں گے، اور جانے والی عزت پھر واپس لے کر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وضاحتیں دیتے رہیں، صفائیاں دیتے رہیں، لیکن یہ عزت ایک ایسا کپڑا، اس پہ داغ لگ جائے تو بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ اللہ پاک ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے احکام تجارت سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔